الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد علی بلوچ کی توسط سے آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے دو موضوع ہیں جن کا پہلا حصہ آج ہم بیان کریں گے اور اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو آئے گا۔ ہمارا موضوع ہے کہ مرد اور عورت، ان کے جنسی اعضاء، ان کی ترقی، ان کی بیماریاں اور ان کا علاج، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ بہت تیزی سے یہ امراض پھیل رہے ہیں، لوگ ان امراض کی وجہ سے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب ہم پہلے عورت کی بات کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو انسان کو میں نے اس کو کیسے بنایا، مرد کی پیٹھ جس کو صلب یعنی کیل کہا گیا ہے، اور عورت کے چھاتی سے نکلنے والے چھلانگ لگانے والے پانی سے بنایا ہے، اور اللہ اس کو واپس کرنے پر قادر ہے کہ اس کو موت دے دے، تیار کرے، جوان کرے، پھر موت دے دے اور اس کی نسل آگے چلتی رہے، پھر وہ قبر میں چلا جائے، قیامت کے دن پھر اس کو اٹھایا جائے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ زندہ رکھے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ موت دے دے، اس پہ بھی قادر ہے قیامت کے دن سب کو اٹھائے۔ بچی پیدا ہوتی ہے، آج ہمارا موضوع نسواں ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کے پیدا ہونے کے بعد ایک تو بڑی بوڑھی عورتیں اس کو بہت زیادہ اٹھاتی ہیں، یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ کم سے کم 3 سے 5 مہینے عورت کو اپنی بچی کے ساتھ رکھا جائے، اس بچی کی انسیت بھی ہوتی ہے، اور بچی اگر روتی ہے، کیوں روتی ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، ماں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ 3 سے 5 مہینے تک اس کو صرف دودھ دینا ہے، یا چھوٹی الائچی، تازہ گائے کا مکھن اور اس میں مصری ملا کے اسی وقت تیار کر کے، سب چیزیں الگ الگ کیوں، تھوڑا سا ذرا اس وقت تیار کر کے اس کو اگر روزانہ دیا جائے، اس کے اوپر دودھ پلایا جائے، چونکہ بچہ اعصابی ہوتا ہے پیدا ہوتے وقت، تو اس کی خوراک میں اس کے اعصاب اور رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے اس کی ترقی اور نشو و نما بہتر ہو۔ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو والدہ ہے اس کو ایسی خوراکیں دینی چاہیے جیسے زیرہ سفید ہے، سونف ہے، کالی مرچ ہے، مولی کا بیج ہے، اور تخم گاجر ہے، بادام ہے، پستہ ہے، یہ اگر پیس کے رکھ لیں اس کو کھلاتے رہیں، ورنہ زیرہ سفید اور کالی مرچ اگر آٹے میں گوندھ کے بغیر کوٹے بغیر کچھ کیے اگر اس کی ماں کو کھلایا جائے تو بچی کے جسم میں جو ہارمون کی ضرورت ہے، رطوبات خاصہ جنسیہ کی جو ضرورت ہے، وہ اچھی طرح ہوگی اور وہ بچی کی بڑھوتری میں بہت زیادہ بہترین کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد بچی کی عمر ہوتی ہے تقریباً 1 سال۔ 1 سال کے بعد بچی کھانا کھانا شروع کرتی ہے۔ اس وقت بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ عضلاتی چیزیں، خشک سرد اور خشک گرم چیزیں بہت قلیل مقدار میں اس کو دی جائے۔ اکثر اعصابی غدی اور غدی اعصابی غذائیں کھلائی جائیں، اس سے بچی کی بڑھوتری میں عالیشان فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک رواج چل نکلا ہے، جو بھی آیا وہ نمکوں کی پڑیا اور جو ہے نا وہ دال، سیب اور فلانا ٹھمکانا بازار سے لے کے آتا، بچی کے ہاتھ میں دیتے۔ بچی کو ایک دفعہ اس کا ذائقہ منہ میں لگ گیا تو پھر اس کی عضلاتی اعصابی تحریک عروج پر ہوگی، اور جو ہے اس کی پھر بڑھوتری رک جائے گی۔ اس کی بڑھوتری رکنے سے اس کو بہت نقصان ہوگا، اس کے اندرونی جنسی اعضاء بھی صحیح طریقے سے ترقی نہیں کریں گے، اور اس کا بیرونی جو جسم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے نا ترقی نہیں کرے گا۔
اب اگر یہ 4 سال سے 5 سال کی ہو گئی ہے بچی، اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی چھاتی کی نشو و نما، اس کے ہیپ اور رانوں کی نشو و نما، اس کے بات چیت کرنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اگر وہ جھگڑالو ہے تو سمجھ لو یہ عضلات میں چلی گئی، اس کو غدہ اعصابی غذا اور دوا کھلاؤ، اور اگر نہیں، اگر غدہ اعصابی میں ہے تو ٹھیک ہے، فبہا۔ 5 سال کے بعد اس کی چھاتی کا ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کی چھاتی جتنی بڑی ہوگی، یہ سمجھو کہ عورت اتنی ہی طاقتور ہے اور اتنی ہی اچھی عورت ہے، اور اس کا کردار بھی معاشرے میں اپنے میاں کے ساتھ بہترین ہوگا، اپنی ساس اور جو ہے نا دیوروں کے ساتھ اور اپنے سسر کے ساتھ بھی اس کا جو ہے نا ذہنی طور پر جو تعاون ہے وہ بہترین ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے نا عورت کی نشو و نما پر دھیان دینا ہے۔ ہاں، آگے چلتے ہیں، اگر اس کو آج کے دور میں 15 سال میں خون نہ آیا تو سمجھو اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو کوئی ایسی غذا دینی تھی جو ہم نہیں دے سکے، اس کی وجہ سے اس کو ماہواری کا خون نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا، آپ اس کو پھر 3-4 مہینے ویٹ کریں، نہیں آیا، 16ویں سال میں ابھی اس کو نہیں آیا، تو یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ بہت خراب ہے۔ آپ اس کو فوراً اس کے خون جاری کرنے کی کوئی دوا دیں، اور اس کے خون میں پروجسٹرون کی جو ہے نا مقدار معلوم کریں، سیرم پروجسٹرون، سیرم ایسٹروجن اس کا کتنا ہے، وہ خون میں کتنا ہونا چاہیے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران ہم اس بچی کے ناز، لاڈ اور پیار میں اس کو ہوٹلوں پہ کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، ہمارے پاس پیسے فالتو ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہم ایسے کھانے پکاتے ہیں کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ ہم نے آج بریانی پکائی، ہم نے آج قورمہ پکایا ہے، پیاز کو جلایا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک عمل ہے، اور ہر چیز کو جو ہے نا کاٹ کے پانی ڈال کے پکانا چاہیے، وہ کھانا چاہیے، انسانی صحت کے لیے وہ عظیم کھانا ہے۔ یہ گھر میں لوگ نہیں سمجھتے تو پھر اسپتالیں بھری ہوئی ہیں، دواخانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہر آدمی کو فرش پہ ڈرپ لگا ہوا ہے۔ حادثے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ عورت بھی پاگل ہو گئی، اس کی چھاتی بھی پوری نہیں آئی، اور اس کا جب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس کی جو قاذف نالیاں ہیں، جن کو اووری کہا جاتا ہے، اور اس کا یوٹرس کا جو سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں سکیڑ موجود ہے، اگر تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کو عضلاتی غدی اور غدی اعصابی دوائیں ملا کر دینی چاہیے، اور دینی کس چیز سے چاہیے؟ دودھ سے، تاکہ رطوبات کامل ہوں اور اس کی حرارت کامل ہو۔ اب عضلاتی طور پر خون جلدی آتا ہے عورت کو، اگر پہلے ہفتے میں دوا کھلانے سے خون آ جائے تو پھر دوا بند کر دینی چاہیے۔ اور اس کی جو چھاتی ہے، اس کی بڑھوتری کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، سونف، زیرہ سفید، تخم گاجر، تخم مولی، تخم جو ہے شلغم، بادام، پستہ، اور جو ہے نا وہ مصری کا ستو بنایا جائے تو یہ 15 سال کی عورت کو 18 سال تک فائدہ دے سکتا ہے، کہ اس کی چھاتی بھی بڑی ہوگی، اس کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، اور یہ دوا غدہ اعصابی ہے کیونکہ بڑی کمال دوا ہے۔ اگر عورت کو بچہ پیدا ہوا اور اس کو دودھ نہیں ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنی چھاتیوں کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے اور بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور قرآن کریم کے منافی ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات کے منافی ہے، اور امت مسلمہ کے طریقہ کار کے منافی ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ بازار تک دودھ جو آپ اس کو ملا رہے، اس کے اندر انتہائی خطرناک قسم کے کیمیکل ہوتے، اس کا لیتے تو ہے مورنگا اور پھلانا ڈھمکانا، لیکن اس کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں، سارا کیمیکل ہوتا ہے۔ سویابین کے آٹے میں جو ہے نا وہ یہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کو پریزرویٹو جو ڈالا جاتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ 3-3 4-4 سال جو نیڈو والے رکھتے ہیں یا اور کوئی رکھتے ہیں، انشور ہے اور گلو سرنا ہے، پھلانا ڈھمکانا، سارا دھوکہ ہے۔ آپ گائے کا بہترین دودھ پئیں، بکری کا دودھ پئیں، اور بچے کو بھی پلا سکتے ہیں، عورت کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو یہ دوا اگر اس عورت کو دی جائے تو اس کی چھاتی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندرونی اعضاء بھی ترقی کرتے ہیں، اور اگر اس کو مینسز نہیں آ رہے، ماہواری کا خون نہیں آ رہا،
تو اس کو آپ نے جو ہے نا 3 اور 5 نمبر کی ملینات جو ہے نا وہ ملا کر دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ خون شروع ہو جائے پھر اس کو دوا نہیں دینی چاہیے۔ خون کو آنے کا سسٹم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے گرم ملکوں میں، وہ 13 سے 16 سال تک اس درمیان عورت بالغ ہو جاتی ہے، اور اس دوران ہی اس کا نکاح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ میری وصیت امت کو پہنچا دینا اور قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ سیدنا مرشد علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے 3 وصیتیں کی۔ ایک، اولاد جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کی شادی کراؤ۔ نماز کا جیسے ہی وقت ہو اب فوراً نماز کی طرف دوڑو۔ 3، جب بھی جنازہ آپ کے سامنے آ جائے اس کو فوراً کفن دفن کا بندوبست کرو، اس کے لیے انتظار نہ کرو۔ تو اولاد کی شادی کا جو پہلی وصیت ہے، نبی کی وصیت بہت عظیم وصیت ہے۔ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کی محبت ملے گی اور وہ ذہنی طور پر بھی پرسکون ہوگی، جو اس کو ذہنی ٹینشن تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ بہتری کی طرف مائل ہوگی۔ اس طرح سے اس عورت کی جو جسمانی اور روحانی اور نفسانی ترقی جو ہے وہ ہوگی۔ اگر اس کو روکا گیا 30 سال تک 40 سال تک اس کی شادی نہ کی گئی تو یہ برباد ہو جائے گی، اور اس کی بربادی کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے۔ جہاں پر زنا عام ہے وہاں تو نکاح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو زنا سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور اپنی عورتوں اپنی بچیوں کی حفاظت کا جو ہے نا ذمہ دے، اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔